نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر اعلی تناسل کو، نفس کو، ذکر کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اگرچہ یہ بات شرمناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان چونکہ اس قسم کے خواب بھی دیکھتا ہے، اور کتابوں کے اندر تعبیر رویا کی تمام کتابوں میں چونکہ یہ بات موجود ہے، اور انسان کو یہ خواب آتے بھی ہیں اور ان کی حقیقت بھی ہوتی ہے، اور اس کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے، بلکہ بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تعبیر بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے نفس کو چھوٹا، بڑا یا مختلف وہ اس اعتبار سے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ خواب کے اندر اعلی تناسل کو، نفس کو، ذکر کو دیکھنا، اس کی تعبیر مال، اولاد اور عمر سے دی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے نفس کو مناسب انداز کے ساتھ بڑا اور لمبا دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال بھی بہت زیادہ ملے گا، اولاد بھی اس کی بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا اپنا نفس گم ہو گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا مر جائے گا یا کسی ایسے سفر پہ جائے گا جہاں سے اس کی کوئی خبر نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر اپنے نفس کو گم کر جائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا مریض ہے تو مر جائے گا، اور اگر حکمران، افیسر، بادشاہ، وزیر ہے، کسی ادارے کا سربراہ بڑا ہے تو وہ اس سے معزول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے نفس کو کھڑا دیکھے، فل انتشار میں دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے محنتی ہونے کی علامت ہے، اور اس کے چست ہونے کی، ایکٹیو ہونے کی علامت ہے، اور اس کی ضروریات کے پورے ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے ذکر کو خود اپنے منہ میں لے، جھکا کر اپنا سر، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بیٹے کی ہر بات مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اور اس کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ذکر کو کئی طرح سے انگلیوں کی طرح مختلف تعداد میں دیکھے کہ اس کی کئی شاخیں بن رہی ہیں تو اس کی ایک تعبیر یا تو اس خواب دیکھنے والے کی موت کی علامت ہے، یا اس کی نسل کے بڑھنے کی، کثیر ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا ذکر کٹ گیا ہے، اس کا نفس کٹ گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو عنقریب مر جائے گا، یا اس کے اولاد میں سے کوئی مرے گا، یا اس کی نرینہ اولاد کی نسل آگے نہیں چلے گی، یا یہ آدمی ایک عرصے دراز تک اپنے شہر سے، وطن سے دور رہے گا، یا اس کا مال اس کے ہاتھ سے ضائع اور گم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے 2 ذکر ہو گئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب کی بار اس کو 2 بیٹے اکٹھے ایک ہی حمل سے ملیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی فاسق و فاجر گناہ کرنے والا آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے ذکر کے ساتھ، کسی ذکر کے ساتھ ذکر لگایا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بدفعلی کرے گا، لواطت والا عمل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے کسی اور آدمی کے نفس اور ذکر کو پکڑا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے، اس کو دولت ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی اور آدمی کے نفس کو، ذکر کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس آدمی سے شدید محبت کرتا ہے، یہ کرے گا اور اس کی تعریفیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے ذکر کو کاٹ کر اس کے کان میں رکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیٹی زنا کرے گی اور اس سے بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی، ہم بستری کی، اور اس کا ذکر اس کے شرمگاہ میں ہی ٹوٹ گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا ذکر تو موجود ہے لیکن ذکر کے ساتھ خوشیے موجود نہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کی نسل صرف بیٹے ہی ہوں گے، اس کی بیٹیوں والی نسل ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ خاتون خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا ذکر ہے مردوں کی طرح تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر پہلے سے بیٹا موجود ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا قوم کا سردار بنے گا، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آئندہ سے اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آئندہ اس کا کوئی بیٹا یا کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ کنواری عورت خواب میں اپنا ذکر دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی، اور اگر شادی شدہ عورت خواب میں اپنا ذکر دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے
کہ اس کو مردوں پر برتری حاصل ہوگی کہ وہ اپنے خاندان میں بڑی بن کے رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو خواب میں ذکر والا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ان قریب اس کا خاوند اس کو طلاق دے دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون خواب میں اپنا ذکر اور اپنا نفس دیکھے مردوں کی طرح تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خاتون اپنے شوہر پر حاوی ہے، حکمران بن کے رہ رہی ہے اور شوہر کی باتوں کا ترکی بترکی برابر جواب دینے والی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا ذکر اس کی شرمگاہ پچھلے حصے میں گھس گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو حمل ساقط ہوگا یا خواب دیکھنے والا ان قریب انتقال کرے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر ذکر نفس کو دیکھنے کی تعبیر شہرت سے بھی دی جاتی ہے۔ جو آدمی اپنے نفس اور ذکر میں جتنی لمبائی اور جتنی اس کے اندر زیادتی دیکھے گا اتنی ہی اپنی شہرت زیادہ دیکھے گا، جتنی اس میں کمی اور نقص دیکھے گا اپنی شہرت میں بھی اسی طرح نقص اور کمی دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے نفس اور ذکر کو کمزور دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بچہ یا بیمار ہوگا یا خواب دیکھنے والا محتاجی اور تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی اور آدمی کا نفس اور ذکر چوس رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس آدمی کے سہارے زندگی جیے گا، اس کے مرہون منت ہوگا، اس کے تذکرے سے اس کا تذکرہ ہوگا اور اس کے جینے سے اس کا جینا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پیدا ہوا ہے اور وہ مختون ہے، اس کا پہلے سے ختنہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دین کے اندر پختہ ہے، اس کی دین کی پختگی کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے نفس کو بہت لمبا اور طویل دیکھے جو ایک برا محسوس ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی غم اور حزن میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اپنے نفس کو باندھ رکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے معاملات سخت ہوں گے، یا وہ اولاد کی وجہ سے کسی سختی میں پڑے گا اور غم میں پڑے گا، یا تنگ دستی کی وجہ سے خواب دیکھنے والا شادی نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے نفس کے سوراخ کو بوسہ دے رہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کا بیٹا بیمار ہے تو تندرست ہوگا، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کے اولاد پیدا ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے والد کے ذکر کے سر پر بال ہو گئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا والد ان قریب انتقال کر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ذکر کے سوراخ میں بہت سارے بال دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، عیاشی کی زندگی میں منہمک ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا نفس اور ذکر عورت کی شرمگاہ کی طرح ہو گئی ہے، اس میں تبدیل ہو گئی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مردانگی قوت کمزور ہوگی، اس کی مردانگی طاقت ختم ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا نفس کھڑا ہو گیا ہے اور خوب لمبا ہو گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ان قریب شفا پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب دیکھنے والا یوں دیکھے کہ وہ اپنے نفس سے ذکر سے خود کھیل رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نسیان کا مریض ہوگا، اس کو بھول پن کی بیماری لاحق ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا نفس اور ذکر لوہے، پیتل یا معدنیات میں سے کسی کی طرح ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا مستغنی ہے، یا خواب دیکھنے والا راحت سے محروم ہے، یعنی اس کو سکون اور راحت کسی لمحے نہیں ہے، یا خواب دیکھنے والے کی نسل ان قریب ختم ہو جائے گی، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے نفس اور ذکر کو زخمی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بری شہرت ملے گی۔